السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6 کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سارے بچے باخیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر، اور آج ہم پڑھیں گے اپنی آن لائن کلاسز میں لیکچر نمبر 3۔ تو آپ سارے بچوں سے میری درخواست ہے کہ وہ جلدی سے جائیں اپنی اردو بک اور ساتھ میں اردو نوٹ بک بھی نکال کر لے آئیں۔ جی کلاس 6، اب آپ نکال لیجئے پیج نمبر 11۔ آج ہم پڑھیں گے نیو چیپٹر نمبر 3، اسلام کا بہادر بیٹا۔ تو آپ سارے بچوں اپنے بک میں پیج نمبر 11 نکال لیجئے۔ بچوں، یہاں اسلام کے بہادر بیٹے سے مراد حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو مکے میں پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ریڈنگ کروانے سے پہلے چاہتی ہوں کہ میں آپ کو چند مشکل الفاظ اور ان کے معنی بتا دوں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں ریڈنگ کے دوران ریڈنگ کرنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ اپنی نوٹ بک بھی نکال لیجئے اور پہلے الفاظ معنی لکھ لیں اور مشکل الفاظ سمجھ لیں، پڑھنا سیکھ لیں، ان کے معنی سمجھ لیں، اس کے بعد ہم ریڈنگ اسٹارٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یس کلاس 6، اس طریقے سے آپ بنائیں گے ٹائٹل پیج، سرورک صفحہ۔ ٹھیک ہے، سبق نمبر 3، اسلام کا بہادر بیٹا۔ آپ چاہیں تو اس میں کلرنگ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ ڈرائنگ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹس اپ ٹو یو۔ اس کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ پیج، اسلام کا بہادر بیٹا۔ بچوں، سب سے پہلے آج کی ڈیٹ ڈالیں گے 11/8/21، ٹھیک ہے، سبق کا نام، اور اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں گے مشکل الفاظ کے معنی۔ صحیح ہے، تو چلیے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ مورخین کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مورخین، ٹھیک ہے۔ معزز، آپ سب کو پتہ ہے عزت والا ہونا، عزت دار لوگوں کو معزز کہتے ہیں۔ پشت کہتے ہیں نسل یا خاندان کے لیے لفظ پشت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مٹھی بھر مطلب بہت قلیل مقدار، کم مقدار جو چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مٹھی بھر ہونا، ٹھیک ہے۔ موجزن مطلب موجیں مارنے والا، جوش و جذبے سے کوئی کام کرنا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں اردو میں موجزن۔ بے جگری کہتے ہیں بہادری کو، دلیری کو، شجاعت کو، ٹھیک ہے۔ پاسا پلٹ گیا، یہ اردو میں بھی آپ بک میں ریڈنگ کے دوران پڑھیں گے۔ پاسا پلٹ جانا مطلب بازی ہار جانا، مطلب جیتتے آپ ہار جانا کسی وجہ سے، اسے کہتے ہیں پاسا پلٹ گیا، ٹھیک ہے۔ شکست مینس ہے ناکامی، ہار۔ گھاٹی کہتے ہیں جو دو پہاڑوں کے درمیانی راستہ ہے اسے کہتے ہیں اردو میں گھاٹی، ٹھیک ہے۔ افراتفری سب کو پتہ ہے، پریشانی، ہلچل، ٹھیک ہے، تہلکا مچ جانا۔ ترکش کہتے ہیں تیر دان، یعنی وہ خول جس کے اندر ہم تیر رکھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ترکش، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نسب کسے کہتے ہیں بیٹا؟ خاندانی سلسلے کو، ٹھیک ہے۔ جانثار، جان مطلب جان، نثار مطلب قربان کر دینا، تو یہاں پہ جانثار کا مطلب کیا ہے؟ جان قربان کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور تیر انداز مینس تیر چلانے والے کو ہم تیر انداز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹائٹل پیج بنانے کے بعد یہ سارے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے آپ کہاں کریں گے؟ اپنے اردو رجسٹر میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ آ جائیں اردو ٹیکسٹ بک، پھر سے ہم شروع کرتے ہیں ریڈنگ۔ یس کلاس 6، ریڈنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو فرسٹ پیرا جو ہے اس کے کچھ اہم نکات بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس نکات کو پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد ریڈنگ آپ کے لیے بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اسلام کا بہادر بیٹا تعارف کیا ہے بیٹا؟ اس بک میں اس چیپٹر کے فرسٹ پیرا میں آپ پڑھیں گے کیا؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ٹھیک ہے۔ وقاص جو ہے، سعد جو ہے، ان کے ماں باپ نے ان کا نام سعد رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وقاص اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بہت جنگجو، بہادر اور دلیر تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے یہ قبیلے کون سے ہیں؟ ان کیا قبیلہ ہے؟ بنو زہرہ جو ہے وہ قریش کا ایک بہت ہی معزز اور مشہور قبیلہ ہے، جن سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے تھے۔ ان کا فن کیا تھا بچوں؟ ان کا فن تھا جس میں انہیں بہت ہی کمانڈ حاصل تھا، وہ تھا تیر، یعنی کہ وہ تیر بناتے تھے اور اتنے اچھے وہ تیر بناتے تھے کہ قریش کے دور دراز سے لوگ ان کے تیر خریدنے کے لیے آتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور شمار کیا ہے ان کا؟ شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ سابقون الاولون ان لوگوں کہتے ہیں جنہوں نے اسلام تو قبول کیا ہی، لیکن اسلام قبول کرنے میں بھی انہوں نے سبقت کی، تو انہیں کہتے ہیں سابقون الاولون۔ اور قرآن مجید میں ان صحابہ کرام کو سابقون الاولون کہہ کر پکارا گیا ہے، اور سابقون الاولون کہہ کر انہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور نبوت کے 13 سال گزر گئے تو انہوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی، اور ہجرت کرنے کے پہلے مکے میں بہت ظلم و ستم انہوں نے سہے ہیں اسلام کی خاطر، ٹھیک ہے۔
تو بچوں یہ ہے فرسٹ پیراگراف کا لب لباب۔ اب آپ کیا کریں گے، اپنی بک کھولیں گے پیج نمبر 11۔ جی بچوں پیج نمبر 11 میں فرسٹ پیراگراف مکمل آپ ریڈ کریں گے، اچھی طریقے سے اس کی پڑھائی کریں گے، سارے وہی اہم نکات ہیں جو میں نے ابھی آپ کو وائٹ بورڈ میں دکھایا۔ اب آپ پیج ٹرن کریں اور نکالیے پیج نمبر 12۔ جی کلاس 6، اب آپ آ جائیں بک میں پیج نمبر 12 میں ہم پڑھیں گے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور ان کی شجاعت کی کہانی۔ غزوہ بدر اور احد میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی اور بہت ہی دلیری اور بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوری سمجھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ غزوہ کسے کہتے ہیں۔ بچوں وہ لڑائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوں اسے کہتے ہیں غزوہ، اور وہ کچھ لڑائیاں ایسی بھی تھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے، تو ان لڑائیوں کو کہتے ہیں سریہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، غزوہ کسے کہتے ہیں، وہ لڑائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں اسے کہتے ہیں غزوہ۔ یس کلاس 6، یہ دیکھیں کلاس پیج نمبر 12 میں سیکنڈ اور تھرڈ پیراگراف میں آپ جب ریڈ کریں گے تو اس میں صرف غزوے کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ایک ہے غزوہ بدر اور ایک ہے غزوہ احد۔ بچوں یہ دونوں ہی غزوات اسلام کے مشہور ترین غزوات میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر آپ کو بتا دیتی ہوں تھوڑا بیک گراؤنڈ کہ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی، مٹھی بھر، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم الفاظ میں پڑھ چکے ہیں۔ مٹھی بھر مطلب بہت قلیل مقدار، یعنی صرف 313 مسلمان تھے، اور کافروں کی تعداد کتنی تھی، 950، مطلب 1000 تک، ٹرپل تھے کافر لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے شاندار کامیابی حاصل کی غزوہ بدر میں۔ اس کے بعد ایک سال بعد جب غزوہ احد کا زمانہ آیا تو اس میں کیا ہوا کہ اس جنگ میں فیصلہ نہیں ہوا کہ کون ہارا کون جیتا، کیونکہ مسلمان جیتتے جیتتے بھی شکست کھا گئے۔ کیوں شکست کھا گئے؟ کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ احد کے بارے میں بتا رہی ہوں، غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند تیر کمان، جو تیر انداز تھے، تیر چلانے والے تھے، ان کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم جاری کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے اپنی جگہ مت چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ پھر ہوا یہ کہ مسلمان جیتنے لگ گئے اور کافر بھاگ گئے، تو جو تیر انداز تھے 40 تیر انداز میں سے کچھ تیر انداز نے کیا کہا کہ ہم جیت گئے ہیں اور کافر بھاگ گئے ہیں، تو کیوں نہ ہم نیچے اتر کر اپنے مال غنیمت کو سمیٹ لیں، ٹھیک ہے۔ ان کے دل میں کیا آ گیا؟ لالچ۔ اور پھر کیا ہوا، جو سپہ سالار تھے انہوں نے منع کیا، جو وہاں کے لیڈر تھے تیر انداز کے لیڈر نے منع کیا کہ نہیں، نبی نے ہمیں منع کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہم ہاریں یا جیتے، کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنی جگہ سے نہیں ہلنا ہے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام نے بات نہیں مانی اور وہ نیچے اتر گئے اور مال غنیمت سمیٹنے لگ گئے۔ پھر جب کافروں نے دیکھا کہ مسلمان تیر انداز پہاڑ کی چوٹی سے اتر کر نیچے آ گئے ہیں، انہوں نے پلٹ کر وار کیا، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں نے اسی وقت کیا ہوا، مسلمان ہار گئے، اور اسی افراتفری میں یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خبر سن کر مسلمان جو صحابہ کرام جو غزوہ احد میں شریک تھے وہ اور بھی ہمت ہار گئے، اور انہوں نے کیا کہا کہ اب ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے، اور انہوں نے اپنی تلواریں ڈال دیں، دشمنوں کے صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر جب ان سارے احوال کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے میدان میں، اور تیر اندازوں کو واپس سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا کہ تم تیر چلاؤ، اور ان کے لیے ایک جملہ استعمال کیا، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور غزوہ احد وہ جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک پہ شہید ہو گیا تھا، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہاں تک اس چیپٹر کا پورا لب لباب ہے، صرف سیکنڈ، تھرڈ اور فرسٹ پیراگراف آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے پڑھائی کریں گے۔ یہاں تک آج کی آپ ڈیٹ بھی ڈال لیجیے اپنی یاد دہانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کی ریڈنگ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب بچوں اب آپ آ جائیں پیج نمبر 14 میں، 3 سوالات آپ کے اسی 3 پیراگراف میں ان کے جوابات ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، الفاظ معنی کرنے کے بعد سوال نمبر 1 اتاریں گے، تفہیم کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد غزوہ بدر کب ہوا اور اس میں کافر و مسلمان مجاہدین کی تعداد کیا تھی۔ بہت آسان سوال ہے، اس کا جواب آپ کو بک میں سے ہی سیکنڈ پیرا میں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے، غزوہ احد میں اتفاقی غلطی کیا ہوئی تھی، وہی پوری اسٹوری میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اتفاقی غلطی کیا ہوئی تھی کہ پاسا پلٹ گیا تھا، مسلمان کیا سمجھے تھے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ اس پورا
پیراگراف کا آنسر اپنے کاپی میں سرچ کر کے لکھیں گے، اور اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، یہ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا فرمایا تھا؟ تو اس کا جواب بھی میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں، بک میں سرچ کریں گے کہاں ہے اس کا جواب، اور اپنے کاپی میں جواب لکھیں گے۔ کام کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، ہیڈنگ ہم بلو سے ڈالتے ہیں اور سوالات بلیک سے، اور جواب بلو پین سے ہم لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا کثیر، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔